نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع لازم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میری انگلیوں میں انگوٹھی پہنا دی گئی تو انگلیاں خوبصورت بن جائیں گی، اگر بازوؤں میں چوڑیاں ڈال دی گئی تو بازو خوبصورت بن جائیں گے، اگر گلے میں لاکٹ ڈال دیا گیا تو میرا گلا خوبصورت بن جائے گا، اور اگر میرے کانوں میں بالیاں ڈال دی گئی تو میرے کان خوبصورت ہو جائیں گے۔ غرضے کہ دلہن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس عزو کو زیور سے سجا دیا جائے گا وہ میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا۔ ہو بہو یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عزو کو سنت کے مطابق ڈھالتا جاتا ہے اس کا وہ عزو اللہ رب العزت کی نگاہ میں خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا لے تو سجے ہوئے انسان کی طرح وہ اللہ کی نگاہ میں پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے، تم اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ گے۔ جس شخص نے سنت کو اپنایا اس نے نجات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان السنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلی عنہ غرق، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ دنیا کے طوفانوں کے اندر غرق ہو گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جو شخص میری سنت کا اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ رب العزت 4 طریقوں سے اس بندے کا اکرام فرماتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، جو فاسق فاجر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس کا رعب بٹھا دیتے ہیں۔ والسعۃ فی الرزق، اللہ اس کا رزق کھلا فرما دیتے ہیں، رزق میں کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے والثقۃ فی الدین، اللہ رب العزت دین میں اس بندے کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسان کے لیے فلاح پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، کہ خیر کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول میں اور فعل میں اتباع ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تہاون بسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص میری سنت کو اس وقت التزام کرے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہی کی جا رہی ہو، اس کو چھوڑا جا رہا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کریں اور زندگی کو سنت سے مزین کریں، اپنے ظاہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کریں اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کی معرفت سے منور کریں۔ عام طور پر اگر کوئی ماڈل نمونہ ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتمام حجت فرما دی کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندگی گزار چکے، اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے، تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لوگے تو تم قیامت کے دن میری نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، پیارے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ تو تم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویدار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت کے متعلقہ محکمے کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی فوڈ آئٹم کھانے پینے کی چیزیں، تو گورنمنٹ اس پر مہر لگا دیتی ہے کہ تمام قوانین کے مطابق یہ کھانا تیار کیا گیا ہے۔ اب مہر لگے ہوئے اس فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا فوڈ آ جائے جس پر رجسٹرڈ ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو تو اول دکاندار ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھ بھی دے تو خریدار اس کو خریدتا نہیں ہے۔ بالکل قیامت کے دن یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے متعین ہوں گے، انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اس کو اپروو کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جس پر سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا کہ آج کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا۔ آپ اگر درزی کے پاس جائیں کہ یہ میرا ایک کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے بالمطابق آپ ایک اور کرتا بنا کے دے دیں، تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہیں تو پہلے کرتے کے بالکل مطابق اس کی پیمائش دیکھتے ہیں، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے ذرا بھی مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو تم نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے بندو، میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرتے، تو اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اللہ رب العزت تک پہنچے۔ جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں، اللہ سے واصل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔